بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 3۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انترا خاتون نے قلعہ بخارا میں پہنچ کر سب سے پہلے سپہ سالار لشکر اسلام کے بھائی سعد کو مہمان خانے کے سب سے اہم کمرے میں ٹھہرانے کا انتظام کرایا تھا اور اس کی خدمت پر کنیزیں اور غلام مقرر کر کے قلعے کے اندر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ انترا خاتون کا خیال تھا کہ سپہ سالار افواج قلعہ بخارا میں صلح پر آمدہ ہو جائے گا اور وہ جلد واپس آ کر سعد کو صلح کی خوشخبری سنائے گی، مگر محل میں پہنچ کر حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ وہ سعد کے پاس جلد واپس نہ آ سکی اور سعد کو اس کی واپسی کا بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ انترا خاتون نے محل میں پہنچتے ہی بخارا کے قلعے دار بیگدار سے، جو فوج سغت کے سپہ سالار بھی تھے، طلب کر لیا گیا۔ سپہ سالار کے علاوہ ملکہ بخارا نے چھوٹے بڑے تمام سرداروں کو بھی محل میں بلوا لیا تھا کہ جلد سے جلد فیصلہ کر کے مسلمان سپہ سالار کو مطلع کر دیا جائے۔ جب تمام سردار جمع ہو گئے تو ملکہ بخارا قبق خاتون نے نہایت متین آواز میں انہیں مخاطب کیا: اے سلطنت سغت کے باشندوں اور ریاست کے وفاداروں، آپ کو معلوم ہے کہ قلعہ بخارا کو مسلمانوں کے لشکر نے گھیر لیا ہے، اور اگر فوراً ہی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا گیا تو وہ قلعہ بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کیا ملکہ بخارا قبق خاتون کو یہ علم نہیں کہ اس وقت قلعہ بخارا میں کس قدر لشکر موجود ہے؟ یہ آواز سلطنت سغت کے سپہ سالار بیگدار کی تھی، جس نے بڑے بے ادب انداز میں ملکہ بخارا کی بات کاٹی تھی۔ سپہ سالار کی اس بدتمیزی پر ملکہ بخارا بہت چراغ پا ہوئی اور قدرے غصے سے بولی: سپہ سالار بیگدار، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی لقمہ دے کر قطع کلامی کی ہے، جو ایک طرح کا اخلاقی جرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یعنی قبق خاتون ریاست سغت کی ملکہ ہوں، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہمارے لشکر کی تعداد کتنی ہے، اور پھر یہ کہ قلعہ بخارا میں اس وقت کتنا لشکر موجود ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ملکہ اس خطرے کے موقع پر اپنے لشکر کی تعداد سے بے خبر ہے؟ کیا تم اب بھی مجھ سے لشکر کی تعداد پوچھنا چاہتے ہو؟ سپہ سالار بیگدار نے دبی دبی آواز میں کہا: میں ملکہ بخارا سے معافی کا خواستگار ہوں کہ انہیں میرے سوال سے تکلیف پہنچی۔ میرے کہنے کا دراصل یہ مطلب تھا کہ اس وقت صرف قلعہ بخارا میں لشکر کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ ہے، اور اتنی تعداد رکھنے کے باوجود دشمن کو صلح کا پیغام بھیجنا بزدلی ہے۔ ملکہ بخارا قبق خاتون تڑپ کر بولی: اگر یہ بزدلی ہے تو اس بزدلی کا انحصار سب سے پہلے تم یعنی سپہ سالار سلطنت سغت بیگدار نے کیا تھا۔ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ بیگدار بغلیں جھانکنے لگا، پھر ڈھٹائی سے بولا: میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب مجھے دشمن کے لشکر کی صحیح تعداد معلوم نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ دشمن کے پاس ہم سے زیادہ لشکر ہے، اتنے معمولی سے لشکر کو ہم میدان میں پیس کر رکھ دیں گے۔ چلو اچھا ہوا کہ تم نے اپنی غلطی تسلیم تو کر لی، ملکہ نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ بیگدار، اب ذرا تم یہ بتاؤ کہ دشمن کے پاس امان وفد بھیجنے کی تحریک کس نے کی تھی، میں نے یا تم نے؟ بیگدار نے اور زیادہ بے غیرتی سے کہا: بے شک امان وفد کی تحریک بھی میں نے دی تھی، مگر اس کا سبب بھی وہی تھا۔ مجھے اس وقت دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ ہوا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ میں فتح کی 100% امید ہمارے ہی حق میں ہے۔ ملکہ بخارا تلملا اٹھی اور بولی: بیگدار، تم جھوٹے ہی نہیں بلکہ بے غیرت بھی ہو۔ تمہارے مشورے سے مسلم لشکر کے پاس امن وفد بھیجا گیا تھا، اس کے جواب میں مسلم سپہ سالار نے ہمارے سامنے امن و صلح کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط مان کر ہم اپنے بہادر لشکر کو بلا وجہ کی جنگ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دشمن نے کیا شرطیں پیش کی ہیں؟ بیگدار نے یوں پوچھا جیسے وہ بادشاہ ہو اور اپنے کسی درباری سے سوال کر رہا ہو۔ ملکہ بخارا کے غصے کا پارا چڑھ گیا، اس نے سخت لہجے میں کہا:
بیگدار، اپنی زبان کو لگام دو، تم میرے حاکم نہیں بلکہ ملازم ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملکہ بخارا سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ سپہ سالار محترم، آخر وزیر اعظم نیکدار نے دخل دیتے ہوئے کہا، آپ سلطنت سوغت کے ایک عظیم عہدے پر فائز ہیں۔ ملکہ عالیہ نے آپ سے مشورے سے بلکہ آپ کے کہنے پر دشمن کے پاس امان وفد بھیجا تھا۔ دشمن نے ہمارے وفد کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا تھا اور اپنی شرائط پیش کر دیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ سپہ سالار بار بار ہٹ دھرمی اور گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ملکہ کا احترام ہم سب پر واجب اور فرض ہے۔ اگر میں نے گستاخی کی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ بیگدار کا انداز اب بھی سخت اور غیر مہذب تھا۔ بحیثیت سپہ سالار لشکر مجھے دشمن کی شرائط کا علم ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں، ان کی شرائط آپ کو ضرور بتائی جائیں گی، نیکدار نے نرمی سے کہا۔ مسلم سپہ سالار کی ایک شرط یہ ہے کہ اسے ایک معمولی سا سالانہ ٹیکس ادا کرنا منظور کیا جائے، جس کے صلے میں مسلم لشکر ہم پر کسی طرف سے بھی حملہ آور ہونے کی صورت میں ہماری مدد کرے گا۔ نامنظور، ہم ٹیکس دے کر مسلمانوں کے غلام نہیں بننا چاہتے، بیگدار نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کی وصولی کے بہانے مسلمان لشکر ہماری سرحدوں میں مقیم ہو کر گڑمڑ کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار، بوڑھے وزیر اعظم نے غصے سے کہا، آپ نے تہذیب کا دامن بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بات ختم نہیں کی اور آپ بیچ میں ہی بولنے لگے۔ میری پوری بات تو سنی ہوتی آپ نے۔ سپہ سالار بیگدار نے اسی کھردرے لہجے میں جواب دیا، بزرگ وزیر اعظم، آپ کی رگوں کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے آپ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، اس کی تفصیل سننے سے کیا فائدہ؟ سپہ سالار، ملکہ بخارا غصے سے بل کھاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ اس وقت تک اپنی زبان بند رکھیے جب تک امن کی شرائط بیان نہیں ہو جاتی، اس کے بعد آپ اپنی رائے ہر شرط پر دے سکتے ہیں۔ ملکہ بخارا کے غصے سے بیگدار کچھ گھبرا گیا تھا اور نرم لہجے میں بولا، میں خاموش ہوں، شرائط بیان کی جائیں۔ ملکہ نے وزیر اعظم نیکدار کو اشارہ کیا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایک معمولی ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں سے دوستی کر سکتے ہیں اور انہیں اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شرط سب سے زیادہ آسان اور باعزت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمیں انہیں ٹیکس دینے سے انکار ہے تو ہم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب قبول کر لیں، یعنی اپنے بہت سے خداؤں کے بجائے مسلمانوں کے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ یہ شرط واقعی نامنظور ہے۔ یہ بھونڈی آواز سپہ سالار کے نائب فرفوس کی تھی، جو سپہ سالار سے بھی زیادہ خودسر اور مغرور تھا۔ فرفوس، وزیر اعظم نے فرفوس کی طرف پلٹ کر غصے سے کہا، تم سپہ سالار بیگدار کے نائب ہو؟ میں سپہ سالار سے گفتگو کر رہا ہوں، تمہیں ہماری گفتگو میں دخل دینے کی کیسے جرأت ہوئی؟ محترم وزیر اعظم، فرفوس نے بڑی دلیری سے کہا، جو بات مجھے پسند نہیں اس کے اعلان کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے فرفوس، وزیر اعظم نیکدار نے کہا۔ حفظ مراتب اور شاہی وقار ہمیں ادب کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو ختم کر دیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھے معاف کر دیا جائے وزیر اعظم، فرفوس نے جیسے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ امید ہے ملکہ عالم بھی مجھے معاف کر دیں۔ مسلمانوں کی تیسری شرط کیا ہے؟ سپہ سالار نے الجھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی بیان کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وزیر اعظم نے ملکہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تیسری شرط وہی ہے جس کی خواہش سپہ سالار کر رہے ہیں، یعنی جنگ، ایسی جنگ جس کے نتیجے میں دونوں میں سے ایک فریق ہمیشہ کے لیے برباد اور سرنگوں ہو جائے گا۔ ہمیں یہی شرط پسند ہے، سپہ سالار نے بڑے غرور سے کہا۔ ہم قلعے سے نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں پر ثابت کر دیں گے کہ خراسانی ترک کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ ملکہ بخارا نے انتہائی متانت سے کہا، ہمارے سپہ سالار بیگدار نے فرمایا ہے کہ وہ قلعے سے نکل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میں ان کے عزم اور بہادری کی تعریف کرتی ہوں، مگر میں ان کی اطلاع کے لیے یہ ضرور کہوں گی
کہ ان کی معلومات میدان جنگ اور ترکستان کے حدود تک محدود ہیں، جبکہ میرے دربار میں مشرق، مغرب، شمال و جنوب اور اطراف عالم سے تاجر آتے ہیں۔ وہ مجھے ملکوں کی خبر سناتے ہیں اور میں ان خبروں کو کمال دلچسپی سے سنتی ہوں۔ ان تاجروں ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینے کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کو قائم ہوئے ابھی نصف صدی گزری ہے کہ ان مسلمانوں نے مصر، ایران، شام اور نصف ایشیائے کوچک پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور ان لوگوں نے قیصر و کسریٰ کے عظیم سلطنتوں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ اب ان حالات میں ہمیں مسلمانوں کی طاقت کو کم اور ان کے لشکر کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ سپہ سالار کو حالات پر ایک بار پھر غور کرنا چاہیے۔ آخر سپہ سالار چڑھ کر بولا، میں ملکہ کا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، مگر میں چند ہزار حملہ آوروں کے سامنے اپنے 1,20,000 لشکر کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ وزیر اعظم نے سمجھایا، سپہ سالار غلط سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہم سے ہتھیار ڈالنے کو نہیں کہتے، وہ ہمارے قانون اور نظام حکومت میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ ہماری موجودہ سرحدیں بھی بالکل اسی طرح برقرار رہیں گی۔ وہ صرف ایک معمولی رقم بطور ٹیکس وصول کر کے ہمارے حلیف اور دوست بننا چاہتے ہیں۔ اگر ان سے درخواست کی جائے تو وہ ہمارے قلعے میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ جہاں تک جنگ کرنے کا سوال ہے تو ہم ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جب سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہے تو پھر خواہ مخواہ جنگ میں کیوں الجھ جائے؟ جنگ کے نتیجے سے کون واقف نہیں ہوتا؟ ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے اور ہم فاتح بھی ہو سکتے ہیں، مگر جب جنگ سے بچنے کی صورت موجود ہے تو پھر سر کٹانی اور اپنے جوانوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دربار کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ سپہ سالار اور اس کا نائب فرفوس دونوں کی زبانوں پر جنگ کے سوا اور کوئی نعرہ نہیں تھا۔ اب دربار کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ سپہ سالار اور اس کا نائب فرفوس دونوں کی زبان پر جنگ کے سوا اور کوئی نعرہ نہ تھا۔ وہ ہر صورت میں میدان جنگ میں قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے ملکہ قبہ خاتون کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جب مسلمانوں کے سامنے ایران اور روم کی سلطنتیں آتے ہوئے گھبراتی ہیں تو سوغت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس نے ملکہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان جنگ کو جہاد کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ جنگ میں کام آنے والا مسلمان شہید اور زندہ رہنے والا غازی کہلاتا ہے۔ مسلمان جنگ کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح معصوم بچے کھلونوں کی طرف لپکتے ہیں۔ دربار میں کافی دیر خاموشی طاری رہی، پھر ملکہ نے اعلان کر دیا، ہم نے جنگ اور امن کے موضوع پر کافی گفتگو کی ہے۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر لیا اور دلیلیں پیش کیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور سپہ سالار اگرچہ ایک ہی دربار سے وابستہ ہیں مگر ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ چونکہ مسئلہ کافی سنگین اور ریاست سوغت کی بقا کا سوال ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وابستگان تخت و تاج اس مسئلے پر ایک بار پھر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ 2 روز بعد ہم پھر مجلس مشاورت کا اجلاس کریں گے اور اس میں جنگ یا صلح کا قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ دربار برخاست ہو گیا۔ ملکہ بخارا قبہ خاتون کے موافق اور مخالف سردار ایک دوسرے کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ملکہ نے وزیر اعظم نیکدار کو گفتگو کے لیے روک لیا تھا۔ ملکہ بخارا بہت پریشان تھی۔ بخارا میں ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا، اس کے برخلاف حملہ آوروں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی ملکہ قلعے سے نکل کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس تک یہ خبریں پہنچی تھیں کہ اس کے لشکر میں بے چینی ہے۔ مسلمان لشکر نے ترکستان کی 3 سلطنتوں کے برج الٹ کر رکھ دیے تھے، جس سے ترکستانیوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہ باتیں کھلی حقیقت تھیں، لیکن اس کا سپہ سالار اور اس کا مضبوط گروہ طاقت کے زعم میں جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نے وزیر اعظم کو اس لیے روک لیا تھا کہ تنہائی میں اس سے گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ دربار خالی ہونے کے بعد ملکہ نے وزیر اعظم کو مخاطب کیا، بزرگ محترم، صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی ہے۔ آپ نے سپہ سالار بیگدار کے تیور دیکھے، وہ جنگ کے سوا اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ اے ملکہ بخارا، بزرگ وزیر نے زبان کھولی، جنگ اور عشق کے نتیجے سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا۔ آپ کا خیال ہے کہ
مسلمان حملہ آور قلیل ہونے کے باوجود قلعہ بخارا کو زیر و زبر کر ڈالیں گے، جبکہ بیگدار کا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس معمولی گروہ جسے فوج کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا پیس کر رکھ دے گا۔ ظاہر ہے جنگ ہونے کی صورت میں ایک نتیجہ تو نکلتا ہی ہے۔ میں ملکہ بخارا کا وفادار ہوں اور وہ حکم بجا لاؤں گا جو ملکہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ مگر میں تو آپ کی رائے طلب کر رہی ہوں بزرگ محترم، ملکہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حکم تو کوئی فیصلہ ہونے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے، آپ فرمائیے ہمارے لیے جنگ بہتر رہے گی یا امن اور صلح؟ سلطنت سغد کی رعیت کی بھلائی تو امن و صلح میں مضمر ہے، وزیر اعظم نے بے جھجک کہا تھا، مگر اس کا فیصلہ رعیت نہیں کر سکتی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں خود بھی جنگ کو پسند نہیں کرتی، ملکہ نے کہا۔ مسلمان لشکر فتح کے نشے میں چور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون اور کتنا بڑا دشمن ہے، اور ان کے اسی جذبے نے انہیں اتنا عروج دیا ہے۔ مگر یہ بات ہمارے سپہ سالار کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ ملکہ محترم، آپ کی جہانداری اور جہانبانی کا میں قائل ہوں، وزیر اعظم نے ٹہر ٹہر کر کہا۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ چاہتی ہیں تو میرے خیال میں سپہ سالار کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ شاید آپ کو پسند نہیں آئے۔ محترم بزرگ، آپ میری پسند اور ناپسند کی پرواہ نہ کیجیے، ملکہ نے واضح لہجے میں کہا۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ اپنی رائے بے دھڑک ظاہر کر دیں۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بیگدار کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے واقعی بے دھڑک اپنا خیال ظاہر کر دیا تھا۔ ملکہ بخارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کا مشورہ بہت معقول ہے، مگر شاید انہوں نے بیگدار کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا۔ قلعہ بخارا میں موجود پورے لشکر پر اس کا اثر ہے، اس کے قتل کی صورت میں فوج باغی ہو سکتی ہے۔ ملکہ بخارا، وزیر اعظم اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ جب بیگدار قتل ہو جائے گا تو فوج کی اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی طرف سے بغاوت کا امکان پیدا ہوا تو آپ کے محافظ دستے اس کا سر کچل سکتے ہیں۔ ملکہ بخارا تذبذب میں گرفتار ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ یہ ضرور تھا کہ بیگدار کے مارے جانے سے ملکہ بخارا تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر خود صلح یا جنگ کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا اور بولی، آپ کا مشورہ وہ آخری قدم ہوگا جو اس سلسلے میں اٹھایا جائے گا۔ میں کل پھر مجلس مشاورت طلب کروں گی، دیکھتے ہیں کل بیگدار کیا روش اختیار کرتا ہے۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے آپ کا، وزیر اعظم نے تائید کی۔ میں ملکہ عالیہ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم اپنی قیام گاہ روانہ ہو گیا تھا اور ملکہ بخارا بظاہر سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی، مگر ملکہ سوئی نہیں تھی۔ اس نے اپنی پہرے دار کنیز کو اندر بلوا لیا۔ اس کے لیے ملکہ کی خوابگاہ اور اس کی تمام زیر استعمال کمروں میں سونے کی ایک ہلکی پلیٹ لٹکا دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک مگری لٹکتی تھی۔ ملکہ جب باہر سے پہرے دار کنیز کو بلانا چاہتی تو مگری پلیٹ پر مارتی، اس کی آواز پر کنیز پردہ ہٹا کر اندر آ جاتی۔ ملکہ نے پلیٹ پر مگری ماری، آواز پیدا ہوئی اور کنیز اندر داخل ہو کر آداب بجا لائی۔ کسی غلام کو بھیج کر ہمارے محافظ دستوں کے سردار اعلیٰ کو بلایا جائے۔ کنیز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ رات بھیگ چکی تھی۔ اس وقت سردار اعلیٰ کی طلبی کنیز کی موٹی عقل میں نہ آ رہی تھی۔ ملکہ نے اسے حیران دیکھا تو نرمی سے سمجھایا، ہم جانتے ہیں کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ کنیز خوفزدہ ہو گئی اور سلام کر کے باہر نکل گئی۔ ملکہ خیالوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کنیز نے واپس آ کر اطلاع دی، سردار اعلیٰ آ گئے ہیں اور حکم کے منتظر ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ سردار اعلیٰ اندر آیا اور سلام کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ملکہ کے خاص دستے میں 10,000 چاق و چوبند سوار شامل تھے۔ وہ براہ راست ملکہ بخارا کے ماتحت تھے، ان کا کوئی تعلق بخارا کی فوج سے نہیں تھا، اور نہ وہ سپہ سالار بیگدار کے ماتحت تھے۔ محافظ دستے ملکہ بخارا کا حکم مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کا سردار اعلیٰ ایک ادھیڑ عمر کا انسان تھا، جو کہ ملکہ بخارا کے تخت نشینی کے وقت سے
اس عہدے پر فائز تھا۔ ملکہ بخارا قبق خاتون کا باپ بیٹی سے محبت کرتا تھا کیونکہ یہی اس کی واحد اولاد تھی۔ شاہ بخارا نے قبق خاتون کو بیٹوں جیسی تربیت دلائی تھی۔ شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہ سواری پر قبق خاتون کو پورا عبور حاصل تھا۔ چنانچہ اس کے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے قبق خاتون کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ ترکستان کا یہ علاقہ اب تک نور اسلام سے منور نہ ہوا تھا، بت پرستی کا رواج عام تھا۔ شاہ بخارا کے انتقال پر شاہ کے بھائیوں نے بخارا پر چڑھائی کر دی، مگر بخارا کی فوجیں قبق خاتون کی وفادار رہیں اور قبق خاتون نے میدان جنگ میں اپنے لشکر کی سپہ سالاری کر کے اپنے 2 چچاؤں کو مار بھگایا۔ وزیر اعظم نیکدار اور سپہ سالار بیگدار اسی وقت سے قبق خاتون کے وفادار چلے آ رہے تھے۔ قبق خاتون نے اب تک شادی نہیں کی تھی مگر اپنے آپ کو ملکہ بخارا کہلواتی تھی۔ سپہ سالار، تمہیں اس بے وقت ایک اہم کام کے لیے بلوایا گیا ہے۔ ملکہ اپنے محافظ دوستوں کے سردار اعلیٰ کو ہمیشہ سپہ سالار کے لقب سے پکارتی تھی۔ اس پر سردار اعلیٰ نے سر جھکا کر عرض کیا تھا، اے عالی مقام ملکہ، غلام کو ہمیشہ یہ آرزو رہتی ہے کہ اس کا یہ سر ملکہ کے کسی کام آ سکے۔ کچھ ایسے ہی خیالات تمام محافظ دستوں کے سواروں کے ہیں۔ آپ حکم دیجئے، ہم اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں سپہ سالار کہ تم اور تمہارے سوار ہمارے لیے ایسے پرخلوص جذبات رکھتے ہیں۔ ملکہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا تھا، اس وقت تمہارے لیے یہ کام ہے کہ شاہی مہمان خانے میں قلعہ بخارا پر حملہ کرنے والے مسلمان سپہ سالار کا ایک نمائندہ بطور مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں سے صلح کی گفتگو کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ لے دے کر قلعے سے محاصرہ اٹھانے پر راضی کر لیا جائے، مگر ہمارے لشکر میں کچھ فتنہ پرور خواہ مخواہ جنگ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ امن کی گفتگو کو ناکام کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان کو کسی قسم کا گزند پہنچانے کی کوشش کریں۔ تمہارا فرض ہے شاہی مہمان کو پوری طرح اپنی حفاظت میں لینا اور وہاں موجود کنیزوں اور غلاموں کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے آدمی مقرر کر دو۔ خیال رہے کہ اگر ہمارے مہمان کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو ہم اپنے دشمنوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ملکہ بخارا، اطمینان رکھیے، سردار اعلیٰ نے کہا، آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے گا۔ شکریہ، ہم تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ بخارا نے سردار اعلیٰ کو رخصت کر دیا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ملکہ نے کنیز کو حکم دیا، زاشی کو فوراً حاضر کیا جائے۔ کنیز نے سر جھکایا، پھر تعمیل حکم کے لیے باہر چلی گئی۔ زاشی ملکہ بخارا کی جاسوس کنیز تھی، بڑی چالاک، بڑی شاطر، صورت بھی اچھی خاصی پائی تھی۔ ملکہ خیالوں میں گم تھی کہ زاشی داخل ہو گئی۔ اس نے ملکہ کو عالم خیال میں پایا تو ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چور نظروں سے ملکہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگی۔ ملکہ بخارا نے چونک کر زاشی کو دیکھا۔ زاشی، تم آ گئی؟ جی ہاں ملکہ بخارا۔ جاسوس کنیز ادب سے بولی، زاشی، بہت دنوں بعد تمہاری ضرورت پڑی ہے، امید ہے کہ تم ہمیں مایوس نہ کرو گی۔ ملکہ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کنیز ملکہ ترکستان کی زبان سے مایوسی کی الفاظ سن کر شرم سے پانی پانی ہوئی جاتی ہے۔ زاشی کی زبان قینچی کی طرح چلنے لگی تھی۔ حکم دیجئے کہ میں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ نہیں زاشی، ہمیں تمہارے سر کی ضرورت نہیں۔ ملکہ کا لہجہ اب بھی شکستہ تھا۔ پھر حکم دیجئے کہ بیگدار اور فرفوس کے سر حضور عالی میں پیش کیے جائیں۔ زاشی نے گردن تان کر کہا۔ ملکہ ترکستان چونک پڑی۔ اس نے زاشی کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا زاشی؟ ملکہ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ زاشی سہم گئی، اس کی تنی ہوئی گردن میں لوچ پیدا ہو گیا۔ دھیمی آواز میں بولی، ملکہ ترکستان، یہ باتیں کسی سے پوچھی نہیں جاتی، بلکہ میرا فرض میری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے فرض نے مجھے مجبور کیا کہ میں دربار خاص کے ارد گرد موجود رہوں۔ بس میں وہاں گئی، میرے کانوں نے سنا اور آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ بہت خوب، ملکہ نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لہرائی، مگر ہم نے تمہیں نہیں دیکھا۔
حضور تو مجھے مسلمانوں کے لشکر میں بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ زاشی کی گردن پہلے کی طرح اکڑ گئی۔ اچھا تو تم وہاں بھی پہنچ گئی تھی؟ ملکہ نے بڑی حیرت سے کہا۔ جی ہاں ملکہ ترکستان، زاشی نے بڑے فخر سے کہا۔ انتراہ کے ساتھ جانے والی خواتین سواروں میں حضور کی کنیز زاشی بھی شامل تھی۔ بہت تیز ہو تم، ملکہ نے ہنس کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ زاشی نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ کھڑی رہی۔ ملکہ کے کمرے میں زاشی کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ ملکہ نے پھر بھی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر رازدارانہ انداز میں کہا، پھر تو تم انتراہ کو بھی جانتی ہوگی؟ زاشی نے ملکہ سے زیادہ احتیاط برتی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر از بات میں سر ہلا دیا۔ شاباش زاشی، ملکہ نے مسرت سے کہا، ہم نے تمہارا غلط انتخاب نہیں کیا، تم اپنے اعتماد پر پوری اتری ہو۔ زاشی نے جواب دیا، یہ ملکہ کی ذرہ نوازی ہے۔ کنیز ہر وقت کسی اہم کام کی منتظر رہتی ہے تاکہ ملکہ ترکستان کا پورا اعتماد حاصل کر سکے۔ ملکہ نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولی، زاشی، ایک اہم کام آن پڑا ہے، تم اس میں یقیناً ہماری مدد کر سکتی ہو۔ زاشی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کنیز ہر امتحان کے لیے تیار ہے، آپ حکم دیجئے۔ ملکہ پر اعتماد نظروں سے زاشی کو دیکھتے ہوئے بولی، زاشی، ایک اہم پیغام مسلم سپہ سالار تک پہنچانا ہے، مگر اس طرح کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ زاشی نے فوراً جواب دیا، ملکہ عالیہ، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ پیغام کاغذ پر لکھا جائے اور تیر کی نوک میں باندھ کر مسلم لشکر میں پھینک دیا جائے، مسلم سپہ سالار کے پاس فوراً پہنچ جائے گا۔ ملکہ نے حیران نظروں سے زاشی کو دیکھا۔ کتنا آسان طریقہ بتایا ہے تم نے، پتہ نہیں یہ بات مجھے کیوں نہیں سوجھی۔ زاشی، تم ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو۔ ملکہ نے اسے داد دی، یہ نہایت محتاط اور آسان طریقہ ہے۔ مگر ملکہ ترکستان، زاشی نے ملکہ کو ایک اور عقل کی بات سمجھائی، یہ طریقہ ہر پیغام میں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر پیغام کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور اس کے بھیجنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ملکہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے مختصراً الفاظ میں زاشی کو وہ پیغام بتایا جو وہ مسلم سپہ سالار تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اب تم بتاؤ، اس پیغام کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ملکہ نے پیغام بتانے کے بعد زاشی سے سوال کیا۔ زاشی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اے میری آقا اور ملکہ ترکستان، یہ پیغام اگر مسلم سپہ سالار کو تحریر کی شکل میں بھیجا گیا تو اس سے مسلم سپہ سالار مطمئن نہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کوئی خطرناک قدم نہ اٹھا لیں۔ پھر کیا کیا جائے زاشی؟ ملکہ نے مزمحل انداز میں کہا، مسلم سپہ سالار کو اطلاع دینا تو بہت ضروری ہے۔ اب زاشی نے ایک نیا مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ آپ مسلم سپہ سالار کے بھائی کو واپس بھیج دیں، وہ خود سپہ سالار کو تمام حالات سے آگاہ کر دیں گے۔ زاشی کا مشورہ درست تھا، مگر ملکہ نے اسے رد کر دیا۔ نہیں زاشی، ہم سعد کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ زاشی نے کہا، ملکہ ترکستان، اس بات سے آپ مطمئن رہیں، جس طرح میں سعد کو بھیجنے کی کوشش کروں گی اس میں انہیں نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ خطرہ کیسے نہیں ہوگا زاشی؟ ملکہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، قلعے کے اندر بیگدار اس کا مخالف ہے، فصیلوں پر فوج لگی ہے، وہ کسی بھی راستے سے جائے اس کی جان کو تو بہر صورت خطرہ ہے۔ زاشی نے فوراً اندازہ کر لیا تھا کہ ملکہ ترکستان سعد کو قلعے میں رکھنے کے لیے بزید ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جس کا اندازہ زاشی نے لگایا تھا۔ آخر زاشی نے ملکہ کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے ملکہ ترکستان، پیغام لے کر میں خود جاؤں گی، میں مسلم سپہ سالار کو مطمئن بھی کر دوں گی اور آپ کی حسب منشا ان سے مہلت بھی مانگ لوں گی۔ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ ہر طرف تو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، قلعے کے دروازوں کے پہرے دار تمہیں جانتے ہیں کہ تم میری کنیز ہو۔ زاشی نے مسکرا کر کہا، ملکہ ترکستان، آپ اطمینان رکھیے، خفیہ پیغامات دروازوں سے نہیں گزارا کرتے۔ قلعے کی اتنی بڑی فصیل جو پڑی ہے، آپ بس حکم دیجئے، رات کی سیاہ چادر میری مدد کرے گی۔ ملکہ ترکستان نے خوش ہو کر زاشی کو گلے لگا لیا۔ زاشی، میں تیری سلامتی کے لیے دعا مانگوں گی۔